حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، بنو سلیم قبیلے سے آیا، آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آقا ہمارے قبیلے میں 3000 لوگ رہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ 3000 بستی والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ اس کی مدد کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے پاس اونٹنی ہے، میں اس اپنے بھائی کو وہ اونٹنی تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ مولائے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا امامہ شریف اتار کر پگڑی مبارک اس صحابی رسول کو عطا کی۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سلیمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا حکم ہو۔ میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا سلیمان اس کے لیے سواری کا انتظام بھی ہو گیا، اللہ کے بندے کے لیے کپڑے کا بھی انتظام ہو گیا، اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا تو جب باہر نکلا تو سب سے پہلے جس گھر کے اوپر میری نظر پڑی وہ گھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ معلمہ زاہدہ منظور نظر امام الانبیاء علیہ السلام کی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی چلتے چلتے جا کر بی بی کا دروازہ کھٹکایا۔ وہ بی بی فاطمہ جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب حضرت بی بی فاطمہ کی سواری میدان محشر میں تشریف لائے گی تو آواز بلند ہوگی کہ لوگوں اے میدان محشر میں جمع ہونے والوں، اپنی نظریں گردنیں جھکا لو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ اس دروازے پر حضرت سلیمان فارسی حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے آنے والے؟ عرض کیا ماں میں آپ کے گھر کا خادم نوکر تشریف لے کر آیا ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا سلیمان؟ عرض کی اماں جی بنو سلیم قبیلے سے ایک شخص حاضر خدمت ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی مدد کرو، انتظام کرو اس کی مدد کرو۔ اماں جی حضرت ابو درداء نے ان کو اونٹنی تحفے کے طور پہ پیش کی ہے، مولا علی المرتضی نے اپنا امامہ شریف پیش کیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ اماں جی میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں کھانا لینے کے لیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سلیمان سنو، 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں پاکے چل رہے ہیں، لیکن بہت کچھ ہے ہمارے گھر میں اس مہمان کو دینے کے لیے۔ فرمایا جلدی کرو، یہ میرا کمبل اٹھاؤ، اور فلاں گلی کے کونے پر ایک یہودی ہے شمون نام کا،
اس کے پاس یہ کمبل لے کر جاؤ. وہ کمبل یا تو خرید لیتا ہے، راشن دیتا ہے، سرکہ دیتا ہے، جو دیتا ہے، کھجوریں دیتا ہے. نہ خریدے تو سامان گروی رکھ کر راشن دے دیتا ہے. فوری طور پر جاؤ، یہ کمبل اسے بیچ کر آؤ اور وہاں سے راشن لے کر جلدی آؤ. میں کھانا تیار کر کے تمہیں دیتی ہوں. جلدی سے وہ کھانا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. آنے والا پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکا ہوگا. خدا کی قسم ہے، روایت کے لفظ ہیں کہ جب حضرت سلیمان فارسی وہ کمبل، وہ بی بی فاطمہ کے گھر کی چادر لے کر جب حضرت سلیمان فارسی چلے اور اس یہودی کے پاس پہنچے، اس یہودی نے جب کمبل دیکھا تو کہتا ہے سلیمان یہ کمبل کوئی عام کمبل نہیں ہے، یہ جس گھر سے آیا ہے وہ گھر بھی بڑا اعلیٰ ہے اور جو کمبل کے مالک ہے وہ بھی بڑے اعلیٰ ہے، یہ کسی دنیا دار کے گھر کا کمبل نہیں لگتا. حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا اے شمول سن لے، یہ کمبل حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہے، علی المرتضیٰ کے گھر سے آیا ہے، یہ حسن و حسین کی ماں کا کمبل ہے. وہ یہودی کہتا ہے اے سلیمان سن لے، میں نے آج ہی رات میں پڑھا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی کسی امت کے لوگوں کے اوپر مشکل وقت آ جائے گا، حضور کا خاندان اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر حضور کی امت کی مشکلیں آسان کرے. میں نے آج ہی پڑھا تھا. اور سلیمان سنو، یہ راشن بھی لو، کھانا بھی لو، کھجوریں بھی اٹھاؤ، سرکہ بھی اٹھاؤ اور یہ کمبل بھی اٹھاؤ اور بی بی کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو اماں جی یہ سارا کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لیجیے، اس لیے کہ میں نے جو آپ کا عمل دیتا ہے اس عمل سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں اور میں بھی آپ کے باپ کی بارگاہ میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کے بابا کا امتی اور غلام بنا. یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت ہے. حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے پاس ہی گھر میں ایک یہودیوں کا گھر تھا، وہ مسلمان ہو گئے، ان کی بیوی فوت ہو گئی، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے قبیلے نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فضہ جاؤ پتہ کرو کہ وہ جو گھر مسلمان ہوا ہے ان کے گھر میں کوئی کفن دفن کا انتظام ہوا. تو جب بی بی وہاں پہنچی تو انہوں نے ماجرا دیکھا کہ کوئی رشتہ دار بھی قریب نہیں آ رہا ہے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ معلمہ حضرت بی بی فاطمہ نے پردہ پہنا، برقع اوڑھا اور خود خدا کی قسم ہے اپنے ہمسایوں کی مدد کے لیے گھر سے چل پڑی. میرے بھائیو آؤ، اس گھرانے کی کیا بات ہے جس نے حضور علیہ السلام کی آل پاک کی غلامی کر لی، اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرما دیا ہے. میں تو بارہا میری زندگی کا اصول یہی ہے کہ آج تو اپنے گلے کے اندر حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی غلامی کا پٹا ڈال لے، خدا کی قسم ہے کل کو تیری زندگی بھی سرخ رو ہو جائے گی. اور رب کائنات کی ذات ہمیں پنجتن پاک کے ساتھ محبت اور ان کی غلامی میں اللہ ہمیں زندہ رکھے اور انہی کی غلامی میں ہمیں رب کائنات کی ذات موت عطا کرے. آمین بجاہ النبی.